حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. کعبہ کی جانب دیکھنے سے خشوع کی سطح میں اضافہ ہوگا، اور کعبہ کیونکہ ایک گھر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی پہلا گھر جو قائم کیا گیا ہے روئے زمین پر، یہ آپ کو عطا کرتا ہے وہ خشوع. دوسرا پہلو حج کا اخلاص سے توبہ ہے. اگر آپ حرم میں نماز ادا کریں اس کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے جب آپ کھڑے ہوں گے یوم قیامت کو. حج ایک تربیت کا مقام ہے، ایک فرد کا رویہ تبدیل کرتا ہے، کیونکہ احرام میں تم امن و سکون میں ہوتے ہو دنیا کے ساتھ. یہی وجہ حج بہترین وقت ہے ایک فرد جو سیکھ سکتا ہے اپنی ذات پر کنٹرول کرنا اور دنیا کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہنا. چیزوں میں سے ایک چیز جس کا احساس آپ حج میں کرتے ہیں، توکل کا مسئلہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حج قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حج کے جذبے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة على أعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اس پروگرام کا اجرا ایک حیران کن امر ہے ان کے لیے جو حج کر چکے ہیں، بالخصوص کہ جذبہ حج کو کیسے بحال رکھا جائے. موجودہ تجارت یہ قریب یا ارد گرد کی چیزوں کی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز جو آپ چاہیں مل جائے. دراصل ہر چیز آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں حج پر جاتے وقت، اور آپ چھوڑتے ہیں اپنے آرام کو مکمل طور پر. اس لیے میں سوچ رہا ہوں یہ کام کیا ہیں جو بنا سکتے ہیں ایک شخص کو جذبہ حج کو قائم رکھنے کا اہل. اور جنہوں نے حج نہیں کیا وہ تجربات سے کیا سیکھ سکتے ہیں بذات خود. نمبر 1 میں مسئلہ بیان کروں گا نماز میں خشوع کا. ایک انفرادی مقام کا جو حرم ہے، بلکہ دونوں حرم مکہ میں اور مدینہ میں، مکہ میں کعبہ پر نظر کرنا حقیقت میں خشوع پر اثر انداز ہوتا ہے. اس سطح کا تصور کریں جو آپ کردار میں ادا کریں گے. کوئی ایسی چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں بے حد لگا، وہ ممبر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے. اور نماز خشوع میں کئی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے ارتکاز کی سطح پر. اور یہی وجہ ہے برسبیل تذکرہ کہ مالکی مذہب میں جب آپ کعبہ میں ہوں آپ یوں کھڑے ہوں کہ کعبہ پر نظر رہے، اپنے پاؤں پر نہ دیکھیں. آپ کعبہ کو دیکھیں نماز کے دوران. وہ کہتے ہیں نیچے دیکھنے کے بجائے کعبے کی جانب دیکھیں، کیونکہ کعبہ کی جانب دیکھنے سے خشوع کی سطح میں اضافہ ہوگا. آپ تعلق دیکھیں گے. اب کیسے ایک فرد کر سکتا ہے ان احساسات کا حصول جب وہ دور ہو ان مقامات سے، خواہ کعبہ سے دور ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا نہ کی ہو، یا کبھی کبھار خشوع کا تعلق ہوتا ہے وقت کے ساتھ. مثال کے طور پر 27ویں شب کو رمضان کی لوگوں کی خشوع کی سطح میں بے حد اضافہ ہوتا ہے ان کی نماز میں.
کیوں اس موقع پر رمضان کی رات میں کیوں کعبہ میں کیوں مدینہ میں ہم کہتے ہیں إن علم السلوك ذاتی کیفیت خشوع کا حامل بننے کی، تهيئة النفس للخشوع. کسی کی کیفیت خشوع ہے. میں ایسے کیسے حاصل کروں گا؟ سب سے پہلے وہ جو مسجد حرم میں ہے، محض احساس، یعنی آپ نہیں جانتے یہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن یہ شدید ہے. جب آپ نماز میں ہوں مسجد نبوی کے صحن میں یا مکہ میں، آپ کعبے کی جانب دیکھیں، کیونکہ وہ کہلاتا ہے ابق عربی زبان میں، جیسے ایک خوشبو ہزاروں برس کی نماز کا مقام مثالی نماز کا جذبہ بیدار کرتا ہے. اس لیے آپ سونگ سکتے ہیں نماز کے ہزاروں برس. اس میں آپ محسوس کریں ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ہر ایک اس مسجد میں نماز ادا کرتا تھا. اور مسلمانوں کی مہک، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نماز، بلکہ اب اربوں میں ہیں نمازی. امام غزالی ایک فارمولے کے حامل ہیں خشوع کے، کہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز میں، تو یہ کہلاتا تھا اللہ کی موجودگی میں ہونا. اور کعبہ کیونکہ گھر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی پہلا گھر جو قائم کیا گیا ہے روئے زمین پر، یہ آپ کو عطا کرتا ہے وہ خشوع. لیکن آپ نے تصور کرنا ہے ہر مرتبہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں کہ یہ ایک چھوٹا حلقہ ہے. الجاسیہ کیا ہے؟ الجاسیہ کون تھا؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں یا بھول گئے؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، یہ چھوٹا حلقہ ہے اور کعبہ یہاں ہے. صفیں یعنی نماز کی قطاریں اس قدر ہیں یا اس قدر، اس قدر، اس قدر یا اس قدر، یہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور دنیا بھر میں لوگوں کا رخ بجانب کعبہ ہے. اس لیے مسئلہ خشوع کا نماز میں کہ جب ایک فرد ہے کعبے کے سامنے مرتکز ہوتا ہے اور اس کا احساس منسلک ہوتا ہے مقام کے ساتھ. آپ تصور کریں صفیں نماز کی قطاریں وسعت پا کر بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلمان مفکرین کہتے ہیں کہ ایک فرد جو حج سے واپس آتا ہے اسے ہمیشہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ مسجد الحرم میں نماز ادا کر رہا ہے. چاہے آپ اپنے کمرے ہی میں نماز ادا کر رہے ہوں یا اپنے رہائشی کمرے میں، آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ ہیں ہمیشہ اس لمحے مسجد حرم میں. اور یہ اس حقیقت سے میسر آتا ہے کہ علماء کہتے ہیں روحانی لمحے کو طول دینا چاہیے. اس مشن کو طول دینے کی ضرورت ہے، جو ایک دوسرا طریقہ ہے ایک دوسری زندگی گزارنے کا، اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کا، تصور کرتے ہوئے موجودگی اس مقام کی تصور کے ذریعے کہ آپ لاکھوں لوگوں کے ہمراہ جو کعبہ کی جانب رخ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ ہے ایک پہلو خشوع کا. دوسرا پہلو حج کا ہے، اخلاص سے توبہ ہے. جب ایک شخص دوران حج حقیقت میں اقرار کرنا چاہتا ہے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، اس لیے اس احساس کا عمل اللہ سے طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، معافی اسے جاری رکھنا چاہیے. ہر شخص کو جس نے حج کیا ہو اور وہ بھی جنہوں نے حج ادا نہیں کیا، معافی کا مسئلہ گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنا معافی پوری شدت سے. حج کے اس حصے میں
جب ہم اپنے پورے نظام سے علیحدہ ہوتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ عرفات میں. ونزل عرفات میں. اور عرفات کا مطلب ہے جاننا، معرفت. اور کوئی نہیں حقیقت میں معنی کے اس عمل کی تکمیل کر سکے گا تا وقت ہے کہ وہ جانتے ہوں جو کچھ کر چکے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور وہ تبدیلی کے خواہش مند ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار عرفات کا یہ احساس مر جاتا ہے، بعض اوقات اس قدر جلد. آپ اس کا مطلب جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کوئی چیز کھٹکتی محسوس کرتے ہیں، آپ کو اس احساس کو محسوس کرتے ہیں. ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہر رات تصور کرے اپنے گھر میں کہ وہ عرفات کی رات کا آغاز ہے. ہماری زندگی میں ہر دن موقع ہے کہ جیسے ہم کھڑے ہیں عرفات کی وادی میں، کیونکہ عرفات معانی کی وادی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی معانی کا دروازہ بند نہیں کرتا عرفات میں. جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللہ اپنا ہاتھ بلند فرماتا ہے رات کو ان کے لیے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے دن میں، اگر وہ توبہ کرے اور معافی مانگے. اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو کر چکے ہیں ارتکاب غلطیوں کا دن کے دوران، اللہ رات کو انہیں معاف فرماتا ہے، اور جو کرتے ہیں غلطیاں رات کو، اللہ اپنا ہاتھ بلند فرماتا ہے دن میں. اور بہترین وقت معافی مانگنے کا رات کا تیسرا پہر ہے. جیسے آپ حج سے واپس آتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھائیں، تب تہجد جو آپ کو یاد دلاتی ہے حرم کی تہجد، یا تہجد جو آپ نے مینا میں ادا کی، یا تہجد جو آپ نے مسجد نبوی میں ادا کی. میں آ رہا ہوں اسی جانب برسبیل تذکرہ حج، یا کوئی چیز جو حج کی میراث کی حامل ہے. یہ میراث ہے اللہ سے معافی طلب کرنا. یہ احساس کہ یہ سب کچھ شدت سے محسوس کرتے ہیں عرفات میں، محدود نہیں ہے عرفات کی وادی تک. اگرچہ عرفات کی وادی شدت کو ابھارتی ہے، کیونکہ عرفات میں اللہ کی رحمت لامحدود ہے. کیا نہیں ہے عرفات میں؟ ہاں، اللہ عرفات میں کیا کرتا ہے؟ اللہ دیکھے گا لوگوں کی جانب اہل الموقوف کو عرفات میں، اور وہ اپنے ملائکہ کو گواہ بناتا ہے. وہ بناتا ہے اپنے ملائکہ کو اور فرشتوں کو گواہ کہ اس نے معاف فرما دیا عرفات کے لوگوں کو، ان سب کو. اور اس وقت کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جب شیطان بے حد غم زدہ دکھائی نہ دے، زیادہ آزردہ، زیادہ دل شکستہ ہوتا ہے بنسبت عرفات کے، کیونکہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں سادہ کپڑوں میں التجا کرتے ہوئے، اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے. شیطان کے یہی احساسات ہوتے ہیں. جب ایک فرد رات کو اللہ سے معافی طلب کرے، جب ایک فرد اللہ کے حضور آئے پوری شدت سے رات کے آخری پہر میں، والله سبحانه وتعالى هل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی طلب کرنے والا مجھ سے معافی؟ کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرے تاکہ اسے میں معاف کر دوں. کوئی بھی مجھ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں. اس لیے یہ بہترین وقت ہے اللہ سے طلب کرنے کا جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کسی سے ناانصافی نہ کرو. عرب شاعر کہتا ہے کیونکہ وہ شخص جس سے آپ نے زیادتی کی رات کو تہجد ادا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے آپ کے خلاف، اور وہ کہتا ہے اور آپ سو رہے ہیں، اور اللہ کبھی نہیں سوتا. بہت سی خواتین کو ناانصافی نہیں کرنی چاہیے.
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن. بہت سی خواتین کو ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ناانصافی اس کے نتائج پرملال ہوتے ہیں. ترجع قباه للندم. تنام عينك آپ سو جاتے ہیں، والمظلوم منتبه لیکن جس سے زیادتی کی وہ جاگ رہا ہے، رات کو مکمل طور پر بیدار ہوتا ہے يدعو عليك دعا کرتے ہوئے. لكن دعاء نفس الإنسان وعين الله لم تنم. اللہ سبحانہ و تعالی، ہم سب سو جاتے ہیں مگر اللہ نہیں سویا کرتا. اللہ ہماری مانند نہیں ہے، ليس كمثله شيء. کوئی بھی اللہ کی مانند نہیں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے. اب اس لیے ایک کام یاد رکھنا چاہیے، اللہ سے طلب کریں معافی اور توبہ اور نعمتوں سے بھرپور زندگی. یہ حج کی روح ہے. اور میں نے کہا کہ کیا دوران حج آپ صبح بیدار ہوتے ہیں؟ کیا آپ حرم جاتے ہیں صبح کے 4 بجے؟ کیا آپ نے بیدار ہونا ہے جہاں صبح کے 2 بجے؟ ایک شخص کو کیا چیز ایکٹیو کرتی ہے رمضان اور حج میں؟ صبح کے 2 بجے آپ سو نہیں رہے ہوتے، مسجد نبوی جا رہے ہوتے ہیں، صبح کے 4 بجے مسجد حرام میں جاتے ہیں. تب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم بیدار نہیں ہوتے، اور فجر کے وقت مشکل دکھتا ہے اٹھنا. حج کے جذبے کے ساتھ کیا رونما ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں مدعو فرمایا اپنے گھر، ہمیں یاد دلانے اپنی عظمت. جب آپ گھر آئیں آپ فراموش نہ کریں اللہ کی عظمت کو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مدعو فرماتا ہے اپنے گھر، ہمیں یاد دلانے ہمارے ساتھ اپنی قرابت کی، اسے فراموش نہیں کریں واپس آ کر. اللہ ہمیں اپنے گھر میں مدعو فرماتا ہے لامحدود رحمت میں معافی کی. ہم اسے نہ بھولیں گھر واپس آ کر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مدعو فرماتا ہے اپنے گھر میں اپنی رحمت میں ڈھانپ لینے کو. اس کا کرم ہے، وہ حرم میں ہماری نماز کا اجر 1,00,000 گنا بڑھا دیتا ہے. اگر آپ حرم میں نماز ادا کریں اس کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. میرے بھائی اور بہنوں، آپ اور میں خوش ہوتے ہیں جب ترقی ہوتی ہے ہماری ملازمتوں میں یا دولت جو اس نے عطا فرمائی. ہم خوش ہوتے ہیں جب ترقی ہوتی ہے ملازمت میں. لیکن ایسا کچھ نہیں جب آپ دیکھیں یوم قیامت کو ایک نماز 1,00,000 نمازیں بن جائیں گی. آپ کو اس بونس کی ضرورت ہے بہت زیادہ. آپ بونس کے لیے چیخو پکار کریں گے، یہ بہت بڑا فرق نمایاں کرے گا. آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے جب آپ کھڑے ہوں گے یوم قیامت کو. اور سبحان اللہ، جب ایک نماز 1,00,000 نمازیں ہوں، ایک نماز 1,00,000 نمازیں، لا الہ الا اللہ، کیا تحفہ ہے. اور اسی لیے میں نے کہا وہ ہمیں مدعو فرماتے ہیں اپنے گھر میں. اس کا کرم کم نہیں ہوتا. اللہ ہر لمحے اپنا کرم فرماتا ہے، لیکن جب آپ اس کے گھر میں موجود ہوں، اس کا پہلا گھر روئے زمین پر، وہ ہمیں بکثرت عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. حتیٰ کہ جب ہم واپس آ جائیں وہ فرماتا ہے 1 نیکی 10 نیکیوں کے مساوی ہے. ويضاعف الله لمن يشاء. 700 تک. سخت ضرورت ہے جہنم سے بچنے کے لیے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا كلكم يدخل الجنة تم میں سے ہر ایک جنت میں داخل ہوگا إلا یہ ایک استثناء ہے، إلا من أبى. ما سوائے وہ جنہوں نے انکار کیا. قالوا ومن يأبى يا رسول الله. کون جنت میں داخلے کی پیشکش ٹھکرائے گا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایا من أطاعني دخل الجنة. جس کسی نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا. ومن عصاني فقد أبى. اور جس نے میری نافرمانی کی
اس نے مسرت کیا. اس لیے آئیے ہم اپنی نماز کو بہتر کریں حج کے بعد. کیا آپ تصور کریں اس لمحے کا جب ہم حج کر رہے تھے کعبہ کے سامنے اور مسجد نبوی میں. حج کی دوسری خصوصیت صبر ہے. امریکہ میں لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں, نازک طبیعت کے, بہت نازک. نازک مزاج سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا ہے؟ لوگ کیوں امریکہ میں جلد غصے میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بے ادب ہوتے ہیں اور وہ تقاضا کرتے ہیں, وہ بے حد تقاضا کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ ڈرائیو تھرو نہیں ہے کہ تیز سے گزر جاؤ, فاسٹ فوڈ, اسمارٹ, آپ اسے کیا پکارتے ہیں, فاسٹ لین اور اسمارٹ وے, تیزی سے گزر جائے ہر چیز. حج میں کوئی اسمارٹ وے نہیں ہے, کوئی ایچ او وے نہیں ہے. آپ لوگوں کے مجمع میں پھنس جاتے ہیں, انسانی مجمع میں. کبھی کبھار آپ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ صابر رہتے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں سے وہاں, اور اتنا وقت صرف ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے والا فرد حتیٰ کہ طواف میں کوئی عثمانی چل رہا ہے اور آپ تیز چلنا چاہتے ہیں, اور وہ کہے گا کہ آپ نے دیکھا لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے. وہاں موجود ہوتے ہیں, لیکن مکہ میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. حج ایک تربیت کا مقام ہے, ایک فرد کا رویہ تبدیل کرتا ہے, ان کے رویے تبدیل کرتا ہے اور ایک نئے تناظر کے ساتھ آتا ہے. اس لیے آپ صبر کا مظاہرہ کریں, آپ صبر کا مظاہرہ کریں اپنے کنبے کے ہمراہ, ہم اپنے بچوں کے ہمراہ اور اپنی اولاد کے ساتھ ہمراہ, اپنے جیون ساتھی اور اپنے ساتھی اہلکار کے صبر کا مظاہرہ کریں. اور سبحان اللہ, میں نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی عرصہ دراز تک, بالخصوص ٹریفک میں. جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں بس میں, ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ ہم بس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں حج میں؟ مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کچھ سو رہے ہوتے ہیں یا آپ آرام کر سکتے ہیں, لیکن یہاں آپ گاڑی میں سو نہیں سکتے. لیکن آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں بیدار رہتے ہوئے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ذکر. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مائکرو فون پر بیدار ہوتا جو میرے ساتھ تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بہترین پڑھائی جو انسان جانتا ہے, میری رائے میں بہترین پڑھائی. آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ ایک معانی کا حامل ہے. نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, جب ایک فرد حج کی ادائیگی میں مصروف ہے, یہ تھا برسبیل تذکرہ میرا اولین نقطہ, کہ ہر چیز جواب دیتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا پتھر نہ تھا یا ایک درخت یا ایک پہاڑ یا کوئی چیز اس شخص کے ارد گرد حج کی توجہ اور تلبیہ میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو. اور یہ چوتھا نقطہ ہے, جب آپ حج کے لیے آتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ واحد مسلمان نہیں, آپ وہ واحد ہستی نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے, آپ وہ واحد ہستی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتی ہے. آپ جیسے لاکھوں کروڑوں موجود ہیں, ہو سکتا ہے وہ لاکھوں, لیکن میں لاکھوں میں سے ایک ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج میں ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ تمہارے ارد گرد موجود ذکر میں مصروف ہیں, بلکہ مکہ کا ہر پہاڑ جو تلبیہ سنتا ہے, جو جواب دے رہا ہے, ہر ایک درخت جو مینا میں ہے موجود ہے, ہر ایک پتھر عرفات میں جواب دے رہا ہے. ہمیں
लुब लुबाब क्या है? इमाम गजाली ने क्या कहा? मुसलमान जो हकीकत में नज़र कर चुका है खुद को अल्लाह सुब्हानहू तआला की खिदमत की, कायनात का हिस्सा बन जाता है जो अल्लाह की हम्द बयान करती है। मेरे भाई और बहनों, मुझे इजाजत दें आपको ये दिखाने की रूहानियत में रूहानी रास्ता अगर आप महसूस करें आप रूहानी तौर पर पस्त हैं, महज ये याद रखें, परिंदे जो उड़ते हैं आपके पछवाड़े में वो उड़ रहे हैं, या दरख्त जो लहलहाते हैं या जिनसे पत्ते गिर चुके हैं, वो सब अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। हर चीज अल्लाह की हम्द बयान करती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को इंसान की जरूरत नहीं है। وإن من شيء إلا يسبح بحمده, तमाम कायनात अल्लाह की हम्द बयान करती है, तमाम कायनात। और यही वजह जब हम हज पे होते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तलबिया पढ़ते हैं, तलबिया नहीं पढ़ रहे होते महज हुजाज कराम ही, बल्कि इर्द गिर्द हर चीज भी पढ़ती है। और ये मेरी रहनुमाई करता है, और ये रहनुमाई करता है मेरी अपने आप को याद दहानी करवाने की जानिब। जब आप हज से वापस आते हैं आपको ताल्लुक कायम रखना है हम आहंगी का। यही वजह आपको दरख्त नहीं काटने होते। सुभान अल्लाह, दरख्त इन्हें काटने की इजाजत नहीं है। जब एक फर्द ऐसा करे यह हराम है, दरख्त काटना। आप उन्हें छू नहीं सकते, अमन का ताल्लुक दरख्तों के साथ भी। आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। और यही वजह है जब सहाबा अहराम में होते एक हरन आता और उन्हें छूता, उस माने आप अपने आप को रगड़ता। अरब को शिकार से ज्यादा कुछ पसंद नहीं, वो सऊदी अरेबिया छोड़ते हैं, कुवैत और सूडान की सहरा में जाते हैं और ये हिरन या गजाल का ताक़ुब करते हुए वो उसे पसंद करते हैं। लेकिन हज के दौरान सहाबा अहराम में होते, अल्लाह फरमाता है لنبلونكم بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे कुछ शिकार के साथ। वो जानवर जिनको शिकार करते हो तुम्हारे हाथ छू सकते हैं, वो उस माने तुम्हें काटते हैं, كانت تلك النقاشة. तुम्हें उन्हें आजाद करना है। अगर तुम वो करते हो, क्योंकि अहराम में तुम अमन सुकून में होते हो दुनिया के साथ। यही वजह हज बेहतरीन वक्त है एक फर्द जो सीख सकता है अपनी जात पर कंट्रोल करना और दुनिया के साथ अमन सुकून के साथ रहना। जब आप वापस आते हैं दुनिया को देखते हैं और जिंदगी, और कहते हैं सुभान अल्लाह, ये दुनिया मेरे साथ अल्लाह की हम्द करती है। जब मैं हज में था, दरख्त, पहाड़ और हर चीज। और यही वजह है रूहानी शऊर में अगर एक फर्द हम आहंग है अपने माहौल के साथ और महज बैठ जाता है हत्ता कि जमीन पर, और नमाजें जो आप घर में अदा करते हैं गवाही देती हैं यौम क़यामत को। बहुत से लोग फौत हो चुके हैं गुज़श्ता माह, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हर अहले ईमान जो मरता है वो दो जगह हैं जो उनकी मौत पर रोती हैं। एक जगह जमीन पर है और एक जगह आसमान में। वो जगह जो जमीन पर उनके लिए रोती है वो नमाज की जगह है। वल्लाह, जमीन उनके लिए रोती है। और यही इमाम गजाली ने कहा, तफसीर आयत की तफसीर, فما بكت عليهم السماء ولا الأرض, कोई जमीन नहीं कोई आसमान नहीं उनकी मौत पर रोता। تبكي السماء والأرض على موت المؤمن. और आसमानों पर जगह जहां से उनके नेक अमाल गुजारा करते थे वो उससे महरूम हो जाते हैं। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो खुतबा फरमा रहे थे उन्होंने फरमाया कि जब वो मदीने में थे कि वो खुतबा फरमा रहे थे एक दरख्त के तने पर जो मिंबर था। सहाबा ने उनके लिए एक मिंबर बनाया। जब वो मिंबर से उतरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मिंबर से नीचे तशरीफ लाए
اور وہ حامل تھے تنے کے. صحابہ انہوں نے کہا ہم نے سنی رونے کی آواز آتی ہوئی تنے سے. انہوں نے ایک آواز سنی تنے سے آتی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا اسے پرسکون بنانے کے لیے. وہ ایک ایمان والا ہے. دنیا کا نقطہ نظر یعنی ہم آہنگی موجود ہے اس کائنات میں. اور جب آپ حج سے آتے ہیں یہ حج کا ایک جذبہ ہے, اس لیے آپ جاتے ہیں اور پتوں کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں گھر پر. امام غزالی کہتے ہیں وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. کوئی نہیں ہے گرنے والا پتا جس کا علم کو اللہ کو نہیں. اس لیے صبر حج کی ایک عظیم خصوصیت ہے. فرد سیکھتا ہے, کوئی چیز فاسٹ نہیں ہے. ایک فرد سیکھتا ہے کہ تمام کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. جب آپ بس میں سوار ہوتے ہیں سے لبیک اللہم لبیک. اب آخری 2 نکات میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. دنیدہ حج کی چمکدار چیز لبیک کے کیا معنی ہے؟ کیا ہے لبیک کے معنی؟ کیا؟ ہاں یہ بھی ہے. جہاں میں جانتا ہوں وہ حج میں تھی, وہ اچھی لڑکی ہے. اگر آپ نے کہا لبیک یا ایام یا اللہ, لیکن یہ ایک آواز کا جواب ہے یا نہیں؟ بھائی اظہر اس نے کہا محمد ماجد, میں نے کہا لبیک. ہاں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے میرے پاس آؤ. اور ہزاروں امریکی حجاج اور لاکھوں ان کی مانند وہ آئے اور انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک ہم جہاں ہیں یا اللہ ہم آ گئے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہم نہیں ٹھہراتے کوئی شریک تیرے ساتھ. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے اللہ, والنعمت اور تمام سرحدیں تو نے عطا فرمائی ہیں تیری طرف سے ہے, لک والملک اور تمام سلطنتیں تیری ہیں. لا شریک لک. طيب اللہ فرماتا ہے ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حج کا جذبہ, اللہ فرماتا ہے نماز وقت مقررہ پر ایمان والوں کے لیے. جو شخص حج کرنے جاتا ہے اسے کیا کہنا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اور کیا آپ جانتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ نے حاصل کی؟ کیا آپ نے وہ حاصل کیا؟ کیا آپ نے اسے حاصل کیا؟ ایک شخص حج کے لیے گیا, اللہ نے فرمایا حج کے لیے آؤ, میری طرف آؤ, اور آپ نے کہا میں یہاں ہوں اللہ لبیک, میں تیرے بلاوے کا جواب دے رہا ہوں. اسی اللہ نے فرمایا وقت پر آؤ میرے سامنے, مخصوص وقت پر, اپنے وقت پر نہیں, میں تمہیں اس وقت چاہتا ہوں. تب ایک شخص تھا جس نے کہا لبیک اللہم لبیک. اللہ فرماتا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ کسی کی عبادت نہیں چاہتا ماں سوائے اس کی, اور اپنے والدین پر مہربان رہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے.
لعلكم تتقون. لبيك اللهم لبيك. کیا آپ نے وہ سنا؟ ایک فرد نہیں کر سکتا حج پر تلبیہ، امریکہ میں تلبیہ کرنے سے انکار کرتا ہے. ایک فرد نہیں کر سکتا تلبیہ مسجد حرام میں اور کرنے سے انکار کرتا ہے آپ کے تلبیہ امریکہ میں. ایک فرد نہیں کر سکتا تلبیہ منا میں اور عرفات میں، اور نہیں کرتا تلبیہ گاڑی چلاتے ہوئے امریکہ میں. آپ اسی اللہ کو پکارتے ہیں، وہی اللہ جسے آپ پکارتے ہیں آپ اور میں حج میں، وہی اللہ جو میری زندگی بحال رکھے ہوئے ہو اور آپ کی زندگی. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. وہ حج کا ایک جذبہ ہے، اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کہتے ہیں اپنا حج بحال رکھنے کے لیے جاری رکھنا ہے اللہ کے بلاوے کا جواب. حج مبرور. مہربانی، حلیمی کہ اللہ ہمیں حج میں بلاتا ہے. وہ فرماتا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لوگوں سے جھگڑا مت کرو، نہ کرو بالکل لوگوں پر ظلم. جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کسی پر ظلم کرتے ہوئے حج میں خاموش نہیں رہتا. یہ اصطلاح غلط ہے. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں، جب آپ یہ حج میں کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے اس سے بچو، جیسا کہ رمضان میں جب کوئی فرد ہمارے ساتھ جھگڑتا ہے ناروا زبان استعمال نہ کریں. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اللہ نے فرمایا ہرگز اجازت نہ دو مردوں کے کسی گروہ کو مذاق اڑائے، مردوں کے ایک دوسرے گروہ کا، نہ ہی عورتوں کا گروہ مذاق اڑائے اور مذاق اڑائے مزید کسی گروہ کا. یہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. آیت وضاحت کرتی ہے کہ مسلمان المسلم ليس بالمسلم طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ایک مسلمان ناروا زبان استعمال نہیں کرتا. اس لیے جب آپ موجود ہیں یہاں امریکہ میں اور اللہ نے اور رسول اللہ نے فرمایا اور وہ یہ کہتے ہیں لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تیرے بلاوے کا جواب دے رہا ہوں. میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں. میں کرنے نہیں جا رہا ناروا زبان استعمال. میری یہ زبان کہہ رہی ہے حج پر لبیک، کبھی کسی پر لعن طعن نہیں کرے گی زندگی میں دوبارہ. یہ زبان ذکر کرتی ہے اور رو رہی ہے، ان آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. والنطق حرام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اور یہی وجہ اسلام کی تمام رسوم میں عبادات فرد کا رخ موڑتی ہیں روحانی راستے کی جانب. نماز، حج، سیام اور یہ سب کچھ انسان کی اصلاح کرتا ہے، نمٹنے میں ترنگ اور خواہشات کے ساتھ اور حیوانی سلطنت میں مظاہرے سے انسانیت کی بہترین سطح تک. چیزوں میں سے ایک چیز جس کا احساس آپ حج میں کرتے ہیں توکل کا مسئلہ ہے. آپ نہیں جانتے کبھی کبھار کیا ہونے والا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں. چیزیں اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. آپ طواف کے عین درمیان میں ہیں اور طواف بخوبی جاری ساری اور اچانک مانند آپ نہیں جانتے کیا رونما ہوا، آپ سانس نہیں لے سکتے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں. ایک فرد ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور پھر زندگی کا انداز وہ نہیں رہتا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا. چیلنج یہ ہے کہ کیسے رہا جا سکتا ہے پرسکون، اور ہم کیسے کر سکتے ہیں قیام پذیر رہ سکتے ہیں، اور ہم کیسے مرکز نگاہ بنا سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے.
یہ بھی ایک جذبہ ہے حج کا. میں نے آپ سے باتیں کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لوگ اس بابت سوچیں. میں چاہتا ہوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اللہ فرماتا ہے حج شیئر کرنے کی بابت ہے. ہم کمرے شیئر کرتے ہیں، لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں باتھ روم کے لیے. ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں. آپ کا صبر ہی سب کچھ ہے. زندگی میں بہترین کام جو مومن کر سکتا ہے ایمان میں اضافے کے لیے جب وہ عطا کرتے ہیں. ایک دینے والا فرد. کنجوسی رکاوٹ ہے روحانی نشو و نما میں ہر انسان کی. ان کے لیے جن کے ہیں والدین ان کے ہمراہ حج میں یا ایک معمر فرد کے حامل ہیں، آپ کو اہل ہونا ہے ان کی نگہداشت کرنے کا. حج کے دوران آپ حج میں دوسرے گروہ کے ہمراہ ہیں، کوئی کھانس رہا ہے، آپ کا شکریہ وٹامن سی کے لیے جو آپ نے مجھے عطا کیا. حج میں کمرے میں کھانسنا، کوئی خراٹے لے رہا ہے، یہ سب قسم کی چیزیں ہر انسان کمزوری کا حامل ہے. لیکن کیسے آپ دیگر لوگوں کو برداشت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان نہیں ہے اس روئے زمین پر چلنے والا زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنے والا ساتھی انسانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. انہوں نے سب کو برداشت کیا. اور اس لیے 2 منٹ کے اندر اندر میں ایک تجویز کرتا ہوں. میں چاہتا تھا وہ جو حج پر فوت ہوئے، میں بلاگ کا حامل بننا چاہتا ہوں. مجھے ہم اثر استعمال کرنا ہے. میں بلاگ کا حامل بننا چاہتا ہوں پکارنے کے لیے حج کے جذبے کو. اور جہاں براجمان ہر ایک جو کہ یہاں حج کے لیے گیا تھا وہ آپ کو بتاتا ہے اسے لکھنا جاری رکھیں یا آپ اسے دیں ریکارڈ کر کے یا ویڈیو بھائی علی کو یا بہن ملیحہ یا بہن سارہ رضاکارانہ طور پر. اور وہ رکھتا ہے جو میں اسے کہتا ہوں حج کنبہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اگر آپ یہ کرتے ہیں یہ آپ کو دوبارہ مائل مرکز بنائے گا. ہر مرتبہ کوئی کہتا ہے برسبیل تذکرہ میں ایک حج گروپ سے ہوں اور میں نے یہ تکمیل کی. مجھے یاد ہے جب میں مینا میں تھا عرفات انہوں نے اس کے لیے دعا کی. یا میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں میرے تمام بھائی اور بہنیں جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں وقت مقررہ پر اپنی نماز فجر ادا کریں، فراموش نہ کریں. یا میرے لیے حج کا جذبہ تھا کہ میں آیا ہمراہ نئے تناظر کے کہ کیسے روبہ عمل ہونا ہے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ. ایک بہتر شخص بنتا ہوں، زیادہ صبر کرنے والا بنتا ہوں، کیونکہ وہ اجتماعی تجربہ وہ ہے جو حج کے جذبے کو سہارا دیتا ہے. میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا اس قدر زیادہ، لیکن میں اس آئیڈیا کو متعارف کروانا چاہتا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اذان سے 5 منٹ قبل، لیکن ہم ہنوس رہ سکتے ہیں. اور اگر وہ ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے اور اگر آپ بلاگ کے حامل ہیں، پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں جب آپ اپنے کمپیوٹر چلاتے ہیں اور وہاں کعبہ کی ایک تصویر موجود ہے اور اس کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، یہ ایک فرد کے لیے عظیم تر یاد دہانی ہے بحال رکھنے کے لیے حج کا جذبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حج قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حج کے جذبے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنائے جو جذبہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محتاط بنائے اس کا جو آپ کر چکے ہیں بطور افراد، اور آشنا بنائے غلطیوں کا، گناہ جن کا آپ نے ارتکاب کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے نیک بننے کی اہلیت، حج کا جذبہ، یہاں موجود ہونے کی توفیق، صبح 4 بجے مسجد نبوی جانے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے توفیق بیدار ہونے کی فجر سے نصف گھنٹہ قبل کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے صبر کرنے کی توفیق کہ ہم اپنی سختی اور مشکل کے ساتھ نمٹ سکیں جن کا سامنا میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے.